کو اگر ہم لوٹا دیں، اس کی امانت اس کو واپس کریں اور صحیح طریقے سے کر دیں، اس کے عوض وہ ابدی زندگی اور وہ راحت اور وہ آسائشیں اور وہ سہولتیں اور وہ نعمتیں، یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے۔ واقعتاً یہ جتنا بڑا اس کا منافع ہے، اس کو اگر کمپیئر کیا جائے، ایک لامحدود سا معاملہ تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے ایثار اور قربانی، وہ بھی اس میں جو اللہ ہی کی عطا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا، اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ابدی زندگی میں۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے کیلکولیٹڈ مائنڈڈ ہے اور وہ اس کا بھی حساب کتاب رکھے کہ میں اتنا انویسٹ کروں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، وہ حساب لگا کے دیکھ لے، کیا اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ یقین ہونا چاہیے آخرت کا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس ڈیل پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ دیکھیے پھر بڑی چوتھی مرتبہ آ رہا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اب ان کے کچھ اوصاف آ رہے ہیں۔ اللہ کو تو دے دیا انہوں نے سب کچھ، کیا مطلب خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے کہ کس قسم کا ان کا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا ان کے اوصاف ہونے چاہیے، اب ان کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اگر واقعتاً تم اپنا مال جان بیچ چکے ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے تمہارا کیریکٹر، التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے، اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنے والے۔ نمبر 1 العابدون، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے۔ الحامدون، اللہ کے شکر گزار، ہر وقت زبان پر کلمہ حمد، اس کی نعمتوں کا احساس، اس کا ادراک۔ السائحون، اس کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے، بہرحال لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے، یعنی دنیا میں بہت زیادہ انوالومنٹ دنیا کے اندر، اس کی بجائے یہ ہے کہ ان کی توجہ دین کی طرف ہے، تعلیم کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، دینی علم حاصل کرنے کے لیے، اور دینی کاموں کے لیے، جہاد و قتال کے لیے وقت بچا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر سارا وقت ادھر لگائیں گے دنیا کی طرف تو پھر یہاں لگانے کے لیے کیا بچے گا؟ تو کنارہ کش رہنے والے لذات دنیاوی سے۔ الراکعون الساجدون، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور منکرات سے، برائیوں سے منع کرنے والے، روکنے والے۔ یہ رول ہے جو مطلوب ہے، یعنی عام زندگی میں یہ کردار ہے۔ اور آخری وصف آ رہا ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت اس معنی میں بھی ہے کہ وہ محتاط رہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی حد ہم سے ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ توڑ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی نگہداشت بھی کر رہے ہیں حدود اللہ کی، معاشرے میں اللہ کی حدود توڑی تو نہیں جا رہی، اگر توڑی جا رہی ہیں تو پھر کیسے اس کو روکا جائے، یہ پھر وہ اس بارے میں سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے، اس کے لیے کوئی ایکشن لیں گے۔ یہ ہیں وہ سچے اہل ایمان جو اللہ کے ہاتھ اپنی جانیں اور اپنے مال بیچ چکے ہیں۔ عام زندگی میں ان کا یہ رویہ مطلوب ہے، اور جب وقت پڑے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر قتال کرنے والے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وبشر المؤمنین، پھر فرمایا اے نبی آپ بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ یہ واقعتاً بڑی خوشی کی بات ہے، جو ڈیل انہوں نے کی ہے یہ قابل خوشخبری ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، کسی مشرک کے حق میں دعا کریں کی مغفرت کی، ولو کان ذا قربا، اور چاہے وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ یہ مشرک جو ہیں یہ جہنم والے ہیں، ان کے لیے استغفار کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ نبی کے لائق ہے نہ اہل ایمان کے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو استغفار ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیا تھا، اب وہ باپ تو بت پرست تھا، مشرک تھا، اس کے لیے استغفار جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ،
وہ اصل میں اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے کر لیا تھا اپنے باپ سے۔ جس وقت حضرت ابراہیم گھر سے نکلے ہیں، باپ نے نکال دیا گھر سے، جاؤ، تو پھر نکلتے نکلتے انہوں نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، میں تو بہرحال تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں اور میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو بس وہ وعدہ نبھانے کی بات تھی، اس لیے انہوں نے استغفار کیا۔ لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، اور جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی ابراہیم پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو پھر انہوں نے ان سے اعلان بیزاری کیا، اعلان برات کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو ہے وہ بہت ہی نرم دل اور حلیم الطبع انسان تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان پر وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح نہ کر دی جائے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، ان پر پوری طرح اتمام حجت جب تک نہ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا اس طرح کی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیاوی عذاب جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا بستی پر بھیجتا ہے تو وہ تب بھیجتا ہے کہ جب اس سے پہلے قوم پر اتمام حجت ہو چکا ہو، انہیں بتا دیا گیا ہو کہ کیا اللہ چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح راستہ ہے اور کیا شیطان کا راستہ ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کی بادشاہی، حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے اپنے لیے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی، نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا نبی کے حال پر اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں، ساعۃ العسرہ، وہی جو جیش عسرہ تھا، غزوہ تبوک، جنہوں نے حضور کی پکار پر لبیک کہی اور آپ کا ساتھ دیا اور وہاں تک تبوک کا سفر کیا، یہ اللہ کی عنایتوں کے اور شفقتوں کے، اللہ کے کرم کے امیدوار ہیں، مستحق۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل پھر جائیں، کچھ لوگوں کے اندر کمزوری اور کم ہمتی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا، مہربان ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات ان پر بھی ڈالی ہیں، ان 3 اشخاص پر کہ جن کے معاملے کو ڈیفر کر دیا گیا تھا، جن کا فیصلہ جو ہے وہ التوا میں رکھا گیا تھا۔ یہ ذکر آ گیا اب ان کا، وہ 3 افراد 50 دنوں کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت کعب جو ہیں ان سے انہوں نے اپنی وہ پوری صورتحال ایک طویل حدیث میں بیان کی ہے، جو احادیث کی کتابوں میں غالباً طویل ترین حدیث ہے، کہ ان 50 دنوں میں ان کے ساتھ کیا گزری۔ چونکہ فیصلہ تھا سوشل بائیکاٹ کا، 3 افراد تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ تو یہ 3 افراد جو ہیں، ان میں کعب بن مالک جو ہیں ابھی ینگ تھے اور زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک اور صاحب حیثیت بھی تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی۔ تو وہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تو مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ رویہ رہا، ظاہر بات ہے کہ اب حکم یہ تھا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ اب وہ آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، لوگ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ حضور کے پاس بھی آ کر بیٹھتے تھے آپ، اور بتاتے ہیں کہ خود اس روایت میں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہتا تھا تو آپ میری طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، اور جب میں کہیں اور دیکھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی جو، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے ہماری زندگی تنگ پڑ گئی،
اور ایک سٹیج پہ آ کر حضور نے فرمایا کہ مزید سختی یہ ہے کہ اب تمہاری بیوی بھی بات نہیں کر سکتی، وہ بھی علیحدہ